کہ بندوں پر بندوں کی غلامی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، سینٹ کے اندر بیٹھنے والے موجود ہوں، وہ اپنا ایک قانون بنائے، اسلام کے خلاف قانون بنائے، اللہ کے احکامات کے خلاف قانون بنائے اور بندوں پر بندوں کی غلامی ہو جائے، ہم ان کے غلام بن جائیں، اور ان کا جو قانون ہو وہ بھی غیروں کا قانون ہو، جو امریکہ نے، جو مغربی تہذیب نے، جو یہود و نصارہ نے جو قانون دیا وہ اسی قانون کے مطابق اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان کے ڈکٹیشن کے مطابق کوئی قانون بنائے اور ہم پر تھوپ دے کہ تم اس پر عمل کرو۔ ہرگز اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی جڑوں کو کاٹتا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے رون ڈالا ہے۔ مثلا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ اگر ہم کسی غیر کے لیے نماز پڑھیں، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ کے لیے روزہ رکھیں ہم مشرک کہلائیں گے۔ ہم اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر غیر اللہ کے لیے ذکر و اذکار شروع کر دیں ہم مشرک کہلائیں گے۔ اگر سجدہ کسی اور کے لیے قبروں پر جا کر سجدہ کریں ہم مشرک کہلائیں گے۔ اسی طرح یہ نظام جو ہے، یہ جو قرآن کا نظام ہے، جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 23 سالوں کے اندر ہم تک پہنچایا، یہ نظام جو ہمیں پیش کیا، اگر ہم اس نظام میں بھی غیروں کی ماتحتی اختیار کریں گے، کسی اور کے ڈکٹیشن پر عمل کریں گے تو ہم نظام کے اندر مشرک کہلائیں گے۔ جب نماز غیر کے لیے پڑھی جائے تو شرک ہے، روزہ غیر کے لیے رکھا جائے تو شرک ہے، عبادت غیر کے لیے کی جائے تو شرک ہے۔ اسی طرح اگر ہم غیروں کے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم بھی مشرک کہلائیں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کو قبول کر لیں گے۔ اس کے خلاف کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی مظاہرہ، کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، بلکہ جس طرح انہوں نے ہمیں چلا دیا ہم چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھے، اسی سیاست کے میدان کے اندر انہوں نے قدم رکھا، سیاست کی کرسی کے اوپر۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ اللہ ہے کہ جس کا اقتدار، جس کی کرسی، جس کی حکومت وہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمین کے اوپر بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کرسی اور کسی کا بھی اقتدار وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، اگر ہم غیروں کی تقلید کریں، غیروں کی پابندی کریں، غیروں کے مطابق چلیں، اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں جنہوں نے پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، دہشت گردی پھیلائی، جگہ جگہ خون خرابہ کیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے تہوبالا کر دیا، اگر ہم ان کے مطابق اور ان کی غلامی اور ماتحتی اختیار کریں تو ہم سے بڑا مشرک اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی جابر ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا، وہی اولاد پیدا کرنے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، اسی نے مجھے پیدا کیا، مسلمان بنایا، ہمیں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی خلاف ورزی یہ تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جس طرح زمین و آسمان کا نظام وہ اپنے طور پر، یعنی چاند کبھی بھی دن کی روشنی میں ظاہر نہیں ہوتا، سورج کبھی بھی رات کی تاریکی میں ظاہر نہیں ہوتا، یہ ستارے کبھی بھی دن کی روشنی میں نظر نہیں آتے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اللہ کے حکم کی ماتحتی میں آیا۔ جس طرح کائنات کا نظام یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اسی طرح زمین کا نظام بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔